نماز پڑھیں گے بولو انشاءاللہ. اس کے بعد آخری فرمایا الذین هم قرآن، یہ لوگ دکھاوے کا کام کرتے، ریاکاری نہیں کرنا، دکھاوے کے. اب کیا ہے تھوڑے لوگ ٹام ٹام ہونے کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کام کرے تو قبول نہیں ہوتا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے. اور پرتنے کی چیز سے، یعنی نمک ہے معمولی چیز، کاڑی میں ڈبے معمولی چیز، اس سے بھی روکتے تھے وہ لوگ. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لڑکے بچپن میں امتحان ہو گئے، لڑکے امتحان ہو، لڑکیاں بڑی عمر کو پہنچے تو یہ کفار مشرکین تانا دینے لگے. کیا بول کے اب ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ تانا دینے لگے. تو اللہ نے تسلی کے لیے قرآن کی سورہ کوثر نازل کیا. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. کوثر، حوض کوثر، کوثر نہر کوثر، کوثر خیر کثیر، بہت بڑائی عطا فرمایا. وصلی لربک، اے نبی اس کے شکرانے میں آپ کیا کیجیے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. قربانی کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا. یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا. چنانچہ دیکھو دشمن کا نام کوئی بھی نہیں رکھا. اب ابو لہب کا نام کوئی تو رکھ رہے ہیں، اس کی نہیں رکھ رہا. ابو جہل کا نام رکھ رہا. پرانے دور کی طرف گئے تو فرعون، فرعون کا نام کوئی تو رکھ لے رہا. اب ہمارے پیارے نبی کا نام دیکھو، نام کے شروع میں محمد 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 بول کے آ رہا تھا. اللہ اور روشن کر دیا، ساری دنیا میں روشن کر دیا. اب اللہ کے بعد اگر کسی کی شان ہے بس ہمارے نبی کی شان. اتر چمکا کے ٹبڑا. اس لیے اللہ نے خاص فرمایا کہ اب یہ تو پرانے دور کے کافر جو لوگ تھے مشرکین، ایک مرتبہ آ کے کیا بولے ہمارے نبی سے کہ تم کیا کرو، ہمارے معبودوں کی پوجا کرو، ہم تمہارے اللہ کی عبادت کرتے. ایسا بات نہیں کہ بولے تو مستقل سورت نازل ہوئی قرآن کی. قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے نبی آپ ان سے کہو جو آپ آگے آپ کو بولے تھے، تم کیا کرو، ہمارے معبودوں کی پوجا کرو، ہم تمہارے اللہ کی کرتے. جو بولے نا ان کو جواب دو، لا اعبد ما تعبدون، جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، میں اس کی پوجا عبادت نہیں کرتا. پھر بلا انتم، اور تم عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی اللہ. وہ ماننے کا جذبہ نہیں رہتا نا، الٹے سلٹے سوالات کرتے تھے. کیا بولتے تھے؟ الٹے سلٹے وہ کرو یہ کرو، حتیٰ کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. اب یہ لوگ ماننے کا جذبہ نہیں. الٹا کیا بولے، تم بولے تھے نا چاند 2 ٹکڑے ہونا ہو تو چاند 2 ٹکڑے ہوا، اب ایمان لاؤ. اسے کیا بولے معلوم لگا، اس کا جادو زمین پر چلتا تھا، اب آسمان میں بھی چل رہا ہے. جادو الگ ہوتا ہے، معجزہ الگ ہے. معجزہ براہ راست اللہ کا کام ہوتا ہو، اللہ کی طرف سے ہوتا. جادو میں برے جنات کی مدد رہتی. دونوں کے اندر فرق ہے. معجزہ نبی کے ذریعے اللہ کر کے، جیسے ہاتھ یہ کنکریاں ہیں، کلمہ پڑھو تو کنکریاں کلمہ پڑھ کے بتائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کنکریاں کلمہ پڑھ کے یہ کیسا ہوا، تو اس کو معجزہ ہوتی. وہ لوگ نہیں سمجھے، نہیں سمجھ کے ضد ہردل کرنے لگے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم دیکھو میں عبادت کرنے والا نہیں جس کی تم نے عبادت کی، یعنی بتوں کی. پھر تم عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں تمہارے لیے، تمہارا دین میرے لیے میرا. چونکہ یہ مکے کی زندگی ہے، ابھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا، یہ تب دوا کیا. اب اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی اور والفتح، اور مکہ فتح ہوگا. مکہ 8 ہجری میں فتح ہوا. تو ایک مخاطب آپ لوگوں کو دیکھے گا دین میں چوغ
داخل ہو گئے. چنانچہ مکہ فتح ہونے کے بعد لوگ جھٹ کے جھٹ آتے گئے, اسلام میں داخل ہوتے گئے. اور اس کے بعد اب اشارہ کر دیا اللہ نے, چونکہ اب لوگ اسلام پھیلتا گیا, لوگ اسلام میں داخل ہوئے, بس اب بھی اے نبی آپ تشریف بیان کیجیے, اپنے رب کی حمد کیجیے اور مستغفر اور استغفار کیجیے. یقیناً بہت خوب توبہ قبول کرنے والا ایک اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تعلیم کے لیے صبح میں شام میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے, اپنی مغفرت مانگنا. پھر ابو لہب جو آپ کا چچا, یہ بھی دشمن تھا اسلام کا, تو اس نے کیا کیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا, ستاتا تھا. اور پھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی, کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں سب کو جمع کریں, جمع کرنے کے بعد دین کی دعوت دی. کیا کہے گا, اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا فرمایا, تم سے پہلے کو پیدا فرمایا, تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اے لوگوں عبادت کرو. اب یہ لوگ سن لی, اس میں چچا تھا آپ کا, کیا بولا, تم ہمارے کو یہی جمع کرے, تم برباد ہو جائے اس لیے جمع کرے, کیا تو ہم کو بول کے چچا بھتیجے کو ڈانٹ دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں مستقل سورت نازل فرمائی, کیا بول کے, کہ تبت یدا, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور تو برباد ہو جائے, بلکہ سورت نازل ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرا, ناشائستہ الفاظ اس نے کو بولا, تو اس کا جواب اللہ قرآن کی شکل میں نازل کر دیا. ماں اغنا عنہ مالہ, اس کا مال اس کو بے نیاز نہیں کر سکا, اور جو اس نے کمایا عنقریب یہ دوزخ میں داخل ہوگا. اور اس کی بیوی بھی بدمعاش تھی, ان بھی ستاتی تھی, تو اس کی بیوی, اور پھر جو لکڑیاں اٹھا کے لا کے ڈالتی تھی بیچ میں, اس کی اونٹ کی رسی ہوتی گلے میں, دیکھا آپ نے. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے نازل ہوا کہ وہ دنیا میں ہلاک ہو گئے. پھر فرمایا قل هو اللہ احد, یہ نبی آپ کہہ دیجیے وہ اللہ ایک, ذات کے اعتبار سے بھی ایک, صفات کے اعتبار سے بھی ایک, عبادت کے اعتبار سے بھی اللہ ایک. اب ایک اللہ پہ یقین رکھنا, ایک اللہ پہ بھروسہ رکھنا. پھر اللہ الصمد, سمد کے معنی بے نیاز, سمد کے معنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. دیکھو ہم کو ضرورت ہے, ہم محتاج ہیں, اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں. تو جب اللہ کی اتنی بڑی ذات ہے تو ہم اللہ کو پکارنا, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے خاص طور سے تاخرات میں اللہ سے مانگنا, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے ہمیشہ زندہ رہنے والے, اے بھاگنے والی ذات, میں تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں. تو پیارے نبی بدر کے میدان میں ان الفاظ سے دعا کرے. نمبر 2, یونس علیہ السلام, مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, ان پورے اندھیروں میں سے پکارے, لا الہ الا انت, اے اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی بگڑی بنانے والا نہیں, کوئی کارساز نہیں, کہ تو ہی کرنے والا ہے. سبحانک, تیری ذات پاک. اب دیکھو اصل میں سبحان اس ذات کو کہتے ہیں جو کام دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی وہ کر کے بتانے والی ذات, وہ بولے اللہ. اور بھائی نادانوں میں سے چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرمائی, اور پھر خاص طور سے کنارے پہ مچھلی آتی ابل گئی. کیا فائدہ ہوا, اللہ کو پکارے, اللہ کے نام کی دعائی دیے تو مصیبت آفت پریشانی دور ہو. اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو نہیں پکار کے خاموش بیٹھے رہتے ہیں تو کتنا بڑا نقصان ہوتا تھا. وہ بھی ہے
تو لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا. قیامت کیا مطلب اس کا؟ مچھلی کی عمر اللہ تعالیٰ قیامت تک اتنی لمبی دیتا تھا اور وہ اس میں بیٹھتے رہنا پڑتا تھا. پکارے تو فائدہ نہیں تو نقصان. اس لیے ہم لوگ ابھی لائٹ نہیں لینا. ارے بھائی خاص ٹائم میں خاص دعائیں بتائے جا رہی ہیں، رو رو کے گڑگڑا گڑگڑا کے لا الہ الا انت سمجھ کے آیت کریمہ بول کے اصل میں یہ دعائیں اس لیے پڑھیے کہ بھی کیا پڑھیے، اس کا ترجمہ کیا ہے کچھ تو نہیں پڑھا. یہ بہت قیمتی الفاظ، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، الا انت یعنی تو ہی مشکل حل کرنے والا، تو ہی مصیبت دور کرنے والا، تیری ذات پاک ہے اور میں ہی پیغمبر کے لیے. تو نادانوں میں سے اپنے لیے ترجمہ کریں تو ظالموں میں سے ہوں ترجمہ کریں اللہ. پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بہترین کام بنانے والا. بار بار پوچھ کے اللہ کو پکارنا. اور ایوب علیہ السلام کو جب بیماری آئی تو دعا کرے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچی، یقیناً رحم کرنے والا مجھ سے تو رحم کرنے والا. تو بہرحال کتنے اچھے انداز سے اللہ نے قرآن میں سمجھایا. اب آخری کی دو صورتیں، وہ دو صورتیں کیا ہیں؟ ایک تو قل اعوذ برب الفلق، دوسرا قل اعوذ برب الناس. اب روزانہ صبح 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ اللہ پہ یقین کر دے. پھر آیت الکرسی 1 مرتبہ، ہر وقت نماز کے بعد بھی پڑھنا اور صبح شام بھی پڑھنا. جب پڑھنے نہیں آتا تو تجویز سے لگانا، ساؤنڈ کے ساتھ لگانا. رقیہ شرعیہ. اب گھر میں عورتیں خاص طور سے مردوں کو دم دم کر دیتی، کیا بول کے اس طبیعی ٹکر لگی، اس طبیعی چھوٹا بنا مارنا، کچھ ہونا شروع ہو گیا. کون کی کرائے، کون کی کرائے ہمارے گھر پہ کرائے آمینہ کی چکر پہ چلے جاتے. اب آمینہ کیا کرتے، آ گیا شکار آ گیا، گراک آ گیا، اس کو ٹوپی ڈال رہتا ایسا کی چھوڑا. بیوی شوہر کو لے کے آتی، اب کیا ہو رہا تو ایسا کی چھوڑا، گھر میں ہو کے نہیں آ رہا، بچے کو پرسوں ٹکر لگی اور وہ پیسے گم گئے. ایسا ہوا تو بندش کرانا پڑتا. کالا جادو ہے، 50,000 ہوتے ٹھیک ہے کر دے 30,000 روپے. تو ارے نہیں ہے پیسے تو 20 تو دے دو. کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، ہیبت دلا کے ڈر دلا کے. اب اس کا آسان طریقہ فری علاج بتا رہا، مچھلی بازار کا قصہ بتا رہا. فری، 1 پیسہ نہیں. رات کے 11 بجے میں یہاں سے جا رہا تھا، سنو، تو ایک لڑکی کے اوپر جن چڑھ گیا تھا. جن اب پورا بچپن ہمارا سب کھڑے کے تھے اور ہمارے گلی نبی خان سے پہلے کے قصہ. ارے مصعب چلائے، کیا ہوا؟ ارے یہ بچی چیختی ہے، چلاتی ہے، کیا کرنا فون نکال کے وہ اچھا خاصا بننا نماز میں فون نکال کے رقیہ شرعیہ مفتی جنید گجرات کے مفتی صاحب ہے، بلو کلر کا رہتا یہ ہے، اس پہ یوٹیوب پہ اس نے یہ استعمال کر کے ہم لوگ دیکھیں تو اب کا بتا تو نکال کے لگایا. اب جب لگائے تو وہ بچی اور چیخنا شروع کری، بند کرو. سمجھ لو ہرگز نہیں بند کرنا. اس کو چاروں پکڑ لیے، ایک ٹانگ وہ ٹانگ، یہ ہاتھ پکڑ لیے تو ایسا کرتی ہے.
लगा कर तो बंद करो, बंद करो, उसके बाद मर जाती शुरू करेंगे। मरती इतना डरो लोगो सुना है पूरा 45 मिनट या 1 घंटे का है पूरा। आखिरी में अभी 5 मिनट ही है, हाँ बंद करो बंद करो बंद करो। उसके बाद पूरा 45 मिनट स्नान पर ठंडी पड़ के बैठ गए। बैठ के बातें करने शुरू करी। तब कहीं भी जब हम ये कहीं को आए तो लगा तो नहीं और सबको दुआ पढ़ने को लाए थे तो सब इधर। उसके बाद भाग गया, एक मरतबा आया, उसके बाद चले गए कि रुपया शरीया फ्री इलाज। तो ये रोज सुबह में एक मरतबा, शाम में एक मरतबा बड़ा साउंड करके लगा लेना। एक तो सुने तो सवाब भी मिल जाता, कुछ घर में आई भी तो भाग जाता, समझो भाग जाता। जैसे आजाद देते रहे तो आप सुनते बहु कुत्ते भौंकते होने, वो चिल्ला भागते रहे तो उनको नजर आता हो, समझो नजर आए तो ना चिल्लाते। तो उसमें अजाब भी है, उसमें रुकैया में अजाब भी है, अजाब से भी जिन भागता। और खास तौर से कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 3 मरतबा। इसी तरह खास तौर से आयतुल कुर्सी पूरे यकीन के साथ पढ़ना, समझ के पढ़ना बहुत बड़ा फायदा होता। इसी तरह सूरे बकरा की आयत नंबर 102 तो मंजिल के अंदर भी है ये चीज, मंजिल बल्कि किताब रहती है उसमें। तो बहरहाल आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी औरतों को असल में 5 वक्त, हमारे थोड़े लोगों को देखिए भाई 5 वक्त नमाज पढ़ो तो नमाज नहीं पढ़े, नमाज नहीं पढ़ के अरे क्या करेंगे बोल के आयत करीमा बोल के दुआ कुर्सी पढ़ा लिए चले गए। तो इसकी मिसाल कैसी हुई? नमाज पढ़ना फर्ज है, फर्ज नहीं पढ़ रहे तो नीचे के कपड़े नहीं पहन रहे, ऊपर के कपड़े पहन ले रहे। सतर ढकना फर्ज है ना, सतर ढकना तो पहले फराइज का एहतमाम करके अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह भी खुश हो जाता। अरे फर्ज का एहतमाम नहीं कर रहे, इसीलिए रमजान के रोजे 5 वक्त नमाज की पाबंदी करना बहुत जरूरी है। तो आखिरी सूरतों में वही जिन्नात से हिफाजत के लिए दुआ की गई। हमें शर्ती नफासाती को लेकर यानी डंडों तागा है उसके ऊपर कीटियां डाली थी, पढ़ के 11 आयतें 11 कीटियां थी खुल गई। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी दुश्मन कोशिश करे थे क्या जादू कराने का, तो अपने हल्का सा हुआ था। अपने जाती मामलात में कुछ भूल हो रही थी, बस ये सूरतें नाज़िल होने के बाद वो भी दूर हो गई। देखा आपने, इसीलिए अब खास तौर से ये वितर की नमाज पढ़ने के बाद खत्म कुरान की दुआ, खुसूसी दुआ होगी इंशाअल्लाह। वितर की नमाज बोला हम सब चले गए। सब एक बात